بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل ایمان اور اہل ولا کو انتہائی دل کی گہرائیوں سے روز میلاد حضرت امام رضا علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ امام رضا علیہ السلام 8ویں امام اور 10ویں معصوم ہیں، اور امام رضا علیہ السلام کی شخصیت ہر اعتبار سے بافضیلت اور باعظمت ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے بہت سارے علمی معرکے سر کیے اور اسی طرح سے بہت سارے احتجاجات، مباحثات اور علمی مقامات اور فتح حاصل کی۔ کیوں نہ ہو، یہ فاتح خیبر کا لال ہے، صاحب نہج البلاغہ کا پوتا ہے، لہٰذا اس مقام پر امام رضا علیہ السلام کی علمی شخصیت یوں واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ آئیے اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام کا وہ مقام کہ جس کا اب کے مخالف نے بھی اعتراف کیا اور دشمن بھی جس کو مان گیا، اور ہر مقام پر ہی امام رضا علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف کیا گیا، اور وہ ہے امام رضا علیہ السلام کا مقام علمی۔ امام رضا علیہ السلام کے علمی مقام کا ہر مخالف نے، ہر دشمن نے اعتراف کیا، حتیٰ کہ مامون جیسا شخص جو سرسخت امام رضا علیہ السلام کا مخالف بھی ہے اور حتیٰ کہ قاتل بھی ہے، وہ بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، ما اعلم احدا افضل من هذا الرجل على وجه الارض، کہتا ہوا یہ نظر آتا ہے کہ میں نہیں جانتا کسی ایک بھی ایسے شخص کو کہ جو اس مرد، اللہ اکبر، من هذا الرجل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مرد وہ نہیں ہوتا جو بڑی بڑی باتیں کرے، بڑا پیسے والا ہو، بڑی مونچھیں رکھنے والا ہو، نہیں عزیزو، مرد وہ ہوتا ہے جس کا مخالف بھی اعتراف کرے۔ اور اسی طرح سے امام علی علیہ السلام کے بارے میں بھی پیغمبر نے بھی ارشاد فرمایا، وَلَعُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ اور یہاں پر بھی یہ ہے، امام رضا علیہ السلام دشمن کی نظر میں مرد نظر آتے ہیں، اور کہا کہ اس روئے زمین پر کسی ایک شخص کو بھی نہیں جانتا کہ جو اس مرد یعنی امام رضا علیہ السلام سے کسی بھی حوالے سے افضل ہو۔ اور اس کے بعد آئیے امام رضا علیہ السلام کے نورانی کلمات، حکمت آمیز کلمات سے استفادہ کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، من سال اللہ توفیقہ، جو بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق کو طلب کرے، سوال کرے کہ پروردگار عالم مجھے اس کام کی توفیق عطا فرما، اور پھر فرماتے ہیں وَلَمْ يَجْتَهِدْ، اور اس کام کو انجام دینے کی کوشش نہ کرے، فَقَدْ اسْتَہْزَأَ بِنَفْسِهِ، تو بس اس شخص نے اپنی ذات کے ساتھ مذاق کیا ہے، یعنی اس نے دعا تو کی لیکن عمل نہیں کیا، تو گویا کہ اس نے اپنی ذات کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کا بھی ارشاد گرامی ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کامیاب ہونا تو وہ دعا کے ساتھ کوشش بھی کرے۔ آئیے اسی طرح سے حقیقت عبادت کو امام رضا علیہ السلام کس انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں لیس العبادت کثرت الصیام والصلاۃ، عبادت کثرت روزہ، زیادہ روزے رکھنے اور نماز ادا کرنے سے نہیں ہے، انما العبادت کثرت التفکر فی امر اللہ، بلکہ عبادت جز اس کے نہیں ہے، سوائے اس کے نہیں ہے۔ انما کا لفظ استعمال ہوا ہے جو آیت تطہیر کے اندر استعمال ہوا، انما یرید اللہ۔ امام فرماتے ہیں انما العبادت، عبادت کی حقیقت یہ ہے کثرت التفکر فی امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے امر میں تفکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، اللہ تعالیٰ کی حکمت میں تفکر کرنا ہے۔ آئیے اسی طرح سے انسان کی کامیابی کے لیے اور انسان کے اعلیٰ فکر کے لیے ایک اور فرمان کی طرف چلتے ہیں۔
امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں السمت تکسب المحبت انہو دلیل کل خیر، فرمایا کہ خاموشی انسان کے لیے محبت کسب کرتی ہے، اور انہو دلیل کل خیر، اور یہ ہر خیر کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یعنی جتنا انسان خاموش رہتا ہے اتنا وہ اچھی فکر کر پاتا ہے، اور جب فکر کرے گا تو یہ اس کی بہترین رہنما ہو جائے گی۔ الحمدللہ، پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے کہ ہم امام رضا علیہ السلام کے عظیم فرمودات کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو کامیاب